اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل قادیانیوں کی کتاب قندیل صداقت کے رد پر ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ جو ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے تھا وہ مکمل کر لیا تھا۔ آج یہ اس کا دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے صداقت مسلی مردود، یعنی مرزا کی صداقت کی ان کے پاس کچھ ثبوت ہیں جی کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو ذرا یہ آپ لوگ دیکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ثبوت ہیں جو ان صاحب نے قندیل صداقت کے مصنف نے ایچ ایم طارق نے پیش کیے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو دیکھا جائے اور ان کی بنیاد پہ مرزے کو سچا مانا جائے، مرزا غلام قادیانی کو۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ثبوت دیے ہیں، اس کو کتنا اور ذلیل کروایا ہے اس نے۔ یہ شخص اسے ذلیل کرانا نہیں آتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ پہلا ثبوت پیش کرتے ہیں جی جامعہ ترمذی شریف سے، نہیں جامعہ ترمذی سے نہیں، بلکہ یہ پہلا ثبوت پیش کرتے ہیں یہاں سے مشکات المصابیح سے۔ جی مشکات سے یہ روایت پیش کرتے ہیں حضرت علی سے، اور ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی، اور اور اس زمانے کے لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی میں سے فتنے نکلیں گے، انہی میں واپس جائیں گے۔ ترجمہ بھی اسی نے کیا ہوا، میں نے خود نہیں کیا۔ تو یہ روایت یہ لکھی ہوئی ہے جی اوپر، روایت نمبر 286، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ روایا ابن عدی فی الکامل میں ابن عدی نے نقل کیا ہے جی، سنن میں بھی، اس کے علاوہ فتن میں بھی ہے، حضرت علی سے موقوف ہے، اور فی ہی اس میں ایک راوی اس کا نام ہے بشر بن ولید القاضی، فی ہی ضعف، وہ کہتے ہیں اس کا راوی ضعیف ہے، یعنی یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو قادیانیوں، تم نے اپنے بانی کے صداقت پر دلائل دینے تھے، اور پہلی دلیل جو پیش کی وہ خیر سے ضعیف نکلی۔ چلیں کوئی بات نہیں، قادیانی جو ہوئے پھر اس میں شرم ہو جائے گا، کیا کام ہے جی۔ یہ قادیانیوں کی پرانی باتیں ہیں، جب بھی بات کریں گے نا علماء کے خلاف بک بک کریں گے، یہ روایت یہ پیش کرتے ہیں وہ ضعیف نکل آئی ہے۔ پھر جناب جامع الصحیح ہوا سنن الترمذی، اس کی 5ویں جلد سے انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے جی، باب نمبر 18 صفحہ نمبر 26 کے اوپر سے۔ آئیے انہی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ آج تعالیٰ نے فرمایا ایک زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر، زمانہ جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا، یہ کہ ان کے قدم بقدم چلیں گے یہاں تک کہ کسی اسرائیلی نے اعلانیہ اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا کوئی ضرور ہوگا جو یہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کے 73 فرقے ہو گئے تھے، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان کے 72 تھے، ہمارے 73 ہو جائیں گے، سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ وہ نجات یافتہ کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اس طریق پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا طریق ہے، جو اس طریق پر ہوگا جی۔ یہ جی وہ روایت اوپر موجود ہے، روایت نمبر 2631۔ اس کے بارے میں قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث مفسر غریب لا یعرف مثل ھذا الا من ھذا الوجہ، وہ کہتے ہیں یہ روایت اس طرح سے غریب ہے، اور میں اس کو اس سند کے علاوہ باقی کسی سند سے جانتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں باقی کسی سند سے یہ روایت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ چلو جی، قادیانیوں ایک اور روایت پیش کی، وہ بھی غلط روایت غریب پیش کر دی ہے آپ نے، اگلی بار صحیح پیش کرنا۔ اچھا جی، دارالقطنی، یہ روایت بڑی زبردست ہے جی، اس کو ضرور سنیے گا، سنن دارالقطنی۔ اچھا جی، یہ روایت یہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نیچے اس پہ لکھے بھی ہوئے ہیں، یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہو۔ حدثنا ابو سعد استخری ثنا محمد بن عبداللہ بن نوفل عبید بن یعش، وہ عبید بن یعش سے بیان کرتا ہے، ثنا یوسف بن بکیر عن عمر بن شمر، یہ ضعیف ہے، عن جابر، یہ بھی ضعیف ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں محمد بن علی سے، امام باقر سے۔ اچھا چلیں، روایت کیا ہے؟ فرمایا، کس نے فرمایا بھائی؟ یہاں سے تو نے صرف فرمایا لکھ دی ہے۔ اکثر کا یعنی یہاں جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن لگتا ہے ایسے کچھ تھوڑی بہت شرم آئی ہے، خالی فرمایا لکھ دی ہے۔
کہ جی وہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں، یہ نشان کسی کے لیے نہیں ہوا، یہ نشان ہوگا کہ سورج و چاند کو گرہن لگے گا۔ بھائی صاحب یہ روایتی تمہاری جو ہے نا اللہ ماشاء اللہ یہ ضعیف ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھ لو 7 نمبر، اور اس کے نہ 7 میں بھی 7 نمبر پہ دکھاتا ہوں آپ کو، یہاں 7 نمبر یہ ہے جی، 1 2 3 چوتھی لائن، قولہ عمر بن شمر عن جابر کلہما، یعنی یہ دونوں ضعیفانی، دونوں ضعیف ہیں، لا یتجج بہما، ان دونوں سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں کے دونوں اللہ ماشاء اللہ فارغ ہیں، ان سے روایت نہیں لی جائے گی، روایتی غلط ہے۔ چلو المجلد الاول کتاب مجموعہ وہ آ جاتا ہے جی، تقی الدین امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چاند کو گرہن وغیرہ لگتا ہے، ان طریقوں میں لگتا ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ روزہ رکھنا چلو مستحب ہے، اس سے مرزے کا کیا تعلق ہے؟ روزے سے مرزے کا کیا تعلق ہے؟ تم نے مرزے کو سچا ثابت کرنا ہے یا طریقوں کی وہ بتانی ہے، فضیلتیں بتانی ہیں؟ یہ حوالہ بھی آپ کا فارغ ہو گیا۔ چلو جی اب ذرا آتے ہیں جی صحیح بخاری، اوئے ہوئے صحیح بخاری پیش کر دی ہے۔ کیا پیش کیا ہے جی؟ سورہ جمعہ اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ علیہ السلام نے جواب نہ دیا، 3 بار پوچھا گیا۔ اس مجلس میں سلمان فارسی بیٹھے تھے، علیہ السلام نے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اگر آسمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو ان اہل فارس میں سے ایک شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص اس کو پا لیں گے۔ تو اس کا مرزے سے کیا تعلق ہے؟ او بھائی مرزا تو کہتا ہے، میں کبھی کہتا ہے میں فارسی ہوں، کبھی وہ کہتا ہے میں جاپانی، کبھی کہتا ہے میں چینی ہوں، کبھی وہ کہتا ہے میں ہندی ہوں، کبھی کہتا ہے میری نسلیں ہی بے شمار ہیں۔ اس کی تو ایک نسل ثابت نہیں ہے، آپ پہلے اس کی نسل ثابت کر لیں، پھر انشاءاللہ بات بھی اس کے اوپر کر لیں گے۔ مرزا فارسی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سنن نبی داؤد، اس کے اندر کیا لکھا ہے جی؟ کون سی روایت نکالی ہے؟ کہتے ہیں جی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے درمیان اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اور مسیح ضرور تمہیں نازل ہوگا، جب وہ آئے تو دیکھتے ہی پہچان لینا آنے والے مسیح کا قد۔ اچھا جی آنے والے مسیح کا لفظ کس ترجمہ ہے یہاں پہ؟ ہاں جی یعنی عیسیٰ، انہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوط، تو یہ آنے والے کس لفظ ترجمہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے حدیث میں لفظ بھی کچھ چھیڑنے شروع کر دیے ہیں۔ قد درمیانہ ہوگا، رنگ سرخی جھلک لیے ہوئے ہوگا، سفید ہوگا، تو اس سے مرزے کا کیا واسطہ؟ وہ تو آنے والے مسیح ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہاں تو لفظ عیسیٰ موجود ہے، وہ دیکھو نا، یعنی عیسیٰ، وہاں عیسیٰ موجود ہے، تم نے تو یہاں مسیح لکھا ہوا ہے، جو تم مرزے کو مسیح مانتے ہو، تم نے عیسیٰ کیوں نہیں لکھا؟ حدیث میں یہاں پہ دھوکہ دیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں دھوکہ دیا ہے آپ نے، جھوٹ نہ بولا کریں۔ خطبات نبوی عبدالقیوم ندوی یہ حجت نہیں ہے جی، پتہ نہیں کون ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے بھی نہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہاں پہ یہ کام بڑا زبردست کیا ہے، یہ بڑا زبردست کام کیا ہے تم لوگوں نے نا، یہ بہت زبردست کام کیا۔ معراج کی رات عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ، گہرو بارے والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ یہاں پہ ڈنڈی جو ماری میں دکھاتا ہوں تمہیں ابھی، اور میں نے رات کو خواب میں اپنے تئیں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کو دیکھا، ایک شخص بہت ہی گندمی رنگ والے اور ان کے بالوں کندھے تک سیدھے تھے، اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، تو دونوں ہاتھ دوسرے شخصوں کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے، کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر ان کے پیچھے ایک شخص اور کو دیکھا، وہ چوڑے سینے والا، دائیں آنکھ سے کانا تھا، ابن قطن سے بہت مشابہ تھا، اپنے ہاتھ کو ایک شخص کندھوں پر رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مسیح دجال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں قادیانی؟ سنیں ذرا، ٹیکنیکل بات چیک کریں، اوپر دیکھیں روایت بھی پوری نہیں لکھی، ڈنڈی ماری ہے۔ قادیانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان 2 حدیثوں میں مسیح کے 2 الگ الگ حلیے دکھائے گئے ہیں، ایک حلیہ نہیں ہے، حلیے 2 ہیں، لہذا عیسیٰ 2 ہو گئے، لہذا 2 عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے تھے، ایک یہ نعوذ باللہ مرزا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اوپر حدیث کیا کہتی ہے، آخر اوپر حدیث میں بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے نا، جو تم نے پیش کی ہے عن ابن عمر سے، اور دوسری روایت تم نے پیش کی تھی وہ الگ تھی۔ تو جو آپ نے پیش کی وہ روایت جو آپ نے پیش کی وہ یہ ہے ابن عمر سے، احمرو، اچھا یہ وہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں،
کہ جی یہ دو روایتیں ہم بیان کرتے ہیں. اب یہاں ڈنڈی جو مارتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب ذرا میرے بھائیوں چلتے ہیں, آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. کہتے ہیں 2 عیسیٰ علیہ السلام تھے. چلیں کوئی بات نہیں جی, ہم نے آپ کو دکھانا ہے نا, ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو وہی تو آپ کو دکھائیں گے. سارا کچھ دکھانا ہی تو میری ذمہ داری ہے. مرزا سکینز ایئر ہے جناب. اب یہاں پہ نا میں آپ کو ایک بڑی زبردست چیز دکھانے لایا ہوں. دعا کریں کہ وہ چیز یہیں قریب کہیں موجود ہو تو وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے اللہ ماشاء اللہ سے. اور وہ کوئی اتنی یہ رہی جناب وہ چیز, یہ ہے جی ذکر خبیث جو مفتری کاذب نے لکھی ہے. انہی کا مفتری صادق, جس کو یہ مفتی صادق کہتے ہیں, اس نے مرزا کے 2 حلیے نقل کیے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حلیے تو مرزا کے بھی 2 ہیں. مجھے مرزا قادیانی کے نام ایک سفارشی خط دیا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا لکھ رہا ہے, وہ صفحہ 4 پہ لکھتا ہے کہ مرزے کا چہرہ سرخ اور چمکیلا تھا, سر پر سفید بھاری امامہ, ہاتھ میں عصا تھا. ٹھیک ہے, کیا لکھا تھا, چہرہ سرخ اور چمکیلا. یہاں کیا ہے جی, مرزا کا رنگ سرخ سفید اور گندمی. ٹھیک ہے, سرخ سفید اور گندمی, یعنی کہ ایک مرزا 2 حلیے. اگر 2 حلیوں سے 2 عیسیٰ علیہ السلام بن گئے تو یہاں 2 مرزے بھی ہیں. وہ دوسرا مرزا کون تھا, بندہ 1 حلیے 2. جو ڈرامہ تم نے حدیث میں کیا تھا تمہاری اپنی کتابوں میں ہوا ہے. جو ڈرامے بازی تم نے حدیث کے اوپر کی ہے نا کہ جی حدیث میں 2 عیسیٰ ہیں, پھر یہاں 2 مرزے کا جانی ہے. اب مجھے بتاؤ دوسرا مرزا کا جانی کون ہے. ایک صفحہ 4 پہ ہے, ایک صفحہ 25 کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ 2 حلیے بتائے ہوئے ہیں. اور کتاب دیکھ لیں, ذکر خبیث, مصنف مفتری کاذب, جس کو یہ مفتی صادق کہتے ہیں. وہ محمد نام تو میں اس کافر کے ساتھ لینا پسند نہیں کرتا, بڑی گستاخی ہوتی ہے یہ, اور یہ آپ کو پھر دیکھ لینا چاہیے. آئیے اب چلتے ہیں اپنی اگلی جانب کہ پہلے قادیانی اتنا دوسرا مرزا دکھائیں گے, 2 مرزے کیسے پورے کرنے ہیں ان نے. یہ ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, میں ساری دکھاؤں گا انشاءاللہ, آپ کو فکر نہ کریں. میں قادیانیت پوری کی پوری کھول کے رکھوں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. اب قادیانیت ہم نے 2 مختلف یہ دکھائی ہیں نا, یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے مسیح ناصری اور مسیح موعود. اچھا یہ ڈرامہ بھی نہیں بک سکا تمہارا. اگر 2 عیسیٰ ہیں تو پھر 2 مرزے بھی ہیں. ہاں جی, ایک اور روایت لے لیں جی. یہ کہاں سے لی ہے, یہ روایت لی ہے جی سنن نبی داؤد سے, لا ولل مہدی الا عیسیٰ. اس کے اوپر میں 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ یہ روایت سخت ترین ضعیف روایت ہے, قابل قبول ہی نہیں ہے. وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیجئے گا. اور یہاں جو اس نے لی ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا ہوا, دیکھ لیں. یہ اس میں 1 2 تیسری لائن, ھذا حدیث مشہور محمد بن خالد الجندی سینانی شیخ الشافی غیر واحد عیسیٰ لیس ہوا مجعول. یہ ہے ہی مجہول. ٹھیک ہے جی, یہ راوی بیکار ہے. اور اس کے اوپر میں 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں پہلے سے. یہ روایت بالکل غلط ہے, ناقابل قبول اور ناقابل اعتبار ہے. کہتے ہیں جی کہ مہدی کے پاس جب مہدی آئیں گے تو ہم بیعت کر لیں گے نا. یہ حدیث تو تمہارے حق میں نہیں ہے کہ جب مہدی آئیں تو برف پہ چلنا پڑے تو چل لینا. یہ بھی تمہاری بالکل غلط روایت ہے. در منصور سے روایت پیش کی ہے, اس کے اندر کیا ہے جی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤ تو ان کو میرا سلام پہنچاؤ. بالکل جو مسلمانوں نے پا لیں گے وہ سلام پہنچائیں گے, اور ہمارے دور میں آئے تو ہم بھی سلام پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس روایت کو بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے کہیں بھی مرزا ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو خلافت جب قائم ہوگی سب مان لیں گے. یہ روایت اس سے پہلے میں ویڈیو بنا بھی چکا ہوں, یہ پچھلی ویڈیو میں ہے, آپ دیکھ لیں گے وہاں پہ. یہ مسند احمد بن حنبل, اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی تو یہ آپ کو یاد آ گئی ہوگی روایت. تو اس میں بھی تمہارا کچھ نہیں بنتا, تم فارغ ہو یہاں سے بھی. سنن نبی داؤد جی, وہاں سے روایت لائے ہیں کتاب الملاحم سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس امت کی ارشدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرے گا جو امت کے دین کی تجدید کریں گے. وہ تو مجددین ہے نا, وہ نبی تو نہیں ہوں گے. وہ نبی کبھی رودرو گوپال, کبھی کرشنا, کبھی شری بھگوان, کبھی عیسیٰ, کبھی مہدی, کبھی میں نبی ہوں, کبھی میں نہیں ہوں, اس قسم کے اول پٹانگ دعوے وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, ایسی وہ مکذبات ان کے کام نہیں ہیں. مجددین کا کیا کام ہے ایسے کام کرنا بھائی.
یہ تمہیں ہی نصیب ہوں. ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم شریف، ہاں کیا زبردست کتاب پیش کی ہے. اس سے روایت تم نے کیا پیش کی ہے؟ اپنی طرف سے پڑھنے کی بجائے تمہارا ترجمہ پڑھیں گے، اپنے ترجمے سے جھوٹے ثابت ہوتے ہو. ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حدیث ہے، اور وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا. اس سے مرزے کا کیا واسطہ؟ مرزے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، یہاں پہ ایک اور گیم کھیلی ہے. کہتا ہے جی ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یہاں کیا ڈنڈی ماری ہے اس نے؟ اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہوگا. پھر ہونا چاہیے تھا وَهُوَ إِمَامُكُم مِّنكُم، وہ تمہارا وہ ہوا ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ ہوا کہاں پہ ہے؟ حدیث لکھی ہے اور ترجمہ بھی غلط کیا ہے. الو کے پٹھے کو عربی پڑھاؤ اس کو. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں ایچ ایم طارق الو کے پٹھے کو عربی نہیں آتی، اس کو عربی پڑھاؤ، کوشش کرو عربی پڑھ لے. یہ جاہل ہے. اچھا جی، ایک اور حدیث ہے، یہ نبی اسلام نے فرمایا، یہ وہی والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے. ہاں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. کیا واسطہ ہے مرزے کا اس سے؟ مرزا عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہے، وہ چراغ بی بی کا بیٹا ہے. یہ کتاب شرح العقائد. اچھا جی، میزان شرح العقائد میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہاں جی، تفتزانی. یار یہ کتاب مجھے مل نہیں سکی، اور یہاں جس طرح پہ لکھی ہوئی ہے نا، یہ پڑھنا کم از کم آن لائن اس کو پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے. اور یہ نسخہ بھی کوئی جو ہے نا وہ صحیح لگ نہیں رہا مجھے. میں بڑی کوشش بھی اس کو کر رہا ہوں بڑا کر کے پڑھنے کی بھی، لیکن پڑھا نہیں جا رہا. اب اس نے یہ عبارت کہاں سے لی ہے، کون سی لی ہے، کچھ سمجھ نہ آنے والی ہے. سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا ہے، لیکن پتہ نہیں عبارت کیا تھی، مجھ سے نہیں پڑھا گیا بھائی، صاف سی بات ہے. اچھا، اس کا جواب بھی میں دے چکا ہوں جی. وَإِذَا حَرَجَ هَذَا الْإِمَامُ الْمَهْدِي فَلَيْسَ لَهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِلَّا فُقَهَاءُ الْحَاسَةِ. ہاں، تو وہ جو جاہل قسم کے مولوی ہوں گے اس زمانے میں، جیسے تمہارے مربی ہوتے ہیں، تو وہ الو کے جو پٹھے ہوں گے، جو نام نہاد ملا ہوں گے نا، راسخین علماء کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو یہ نام نہاد ملا ہوتے ہیں نا، نام نہاد ملا، نام نہ لکھے نہ پڑھے، نام فاضل، وہ والے ملا ان کے حضرت مہدی کے دشمن ہوں گے. اور ویسے بھی محی الدین ابن عربی جو ہیں وہ کوئی خاص حجت شخصیت نہیں ہے، یہ ایک متفرق قسم کے صوفی ہیں، ان سے کئی باتیں غلط بھی سرزد ہوئی ہیں. پھر صحیح مسلم لے آیا جی. اب کیا لائے ہو بھائی صاحب؟ ہاں جی، نبی علیہ السلام کا فرمان لے کے آئے ہیں جی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ہم بام گفتگو کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ہاں بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے بتایا قیامت کی بات کر رہے ہیں. نبی السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشان دیکھ لو، خسوف مشرق و مغرب، جزیرۃ العرب میں دخان یعنی آگ کا نکلنا، دجال، دبد الارض. اس کا مرزے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے. مرزا عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، وہ غلام احمد ابن چراغ بی بی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد تم نے ایک اور نئی کتاب پیش کر دی ہے جی. یہ کون سی کتاب اس نے پیش کی ہے؟ اچھا، یہ مسلم سے ہی اس نے کچھ اور پیش کیا جی، وہ بھی دکھا دیتے ہیں جی. کیا پیش کیا بھائی صاحب؟ لاؤ ذرا سامنے لاؤ، میں بھی دیکھوں کیا پیش کرتے ہو. ارے میاں میں تمہاری ترجمے پڑھوں گا جی. انه يحيى معه مثل الجنة والنار التي يقول انها جنة هي النار. اچھا، ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی اس زمانے میں دجال خروج ہوگا. یار یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں، یہ پورا پڑھ لیں، وہ سارے کا سارا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. بھائیو سامنے لگا ہوا ہے. یار ویڈیو لمبی ہوتی ہے، میں اس لیے لمبی چیزیں نہیں پڑھتا ہوتا. ان قادیانیوں کو عادت ہے لمبی چیزیں لکھنے کی اور لمبی چیزیں بیان کرنے کی. میں شارٹ رکھنے والا آدمی ہوں. آگے چلو.
مسند احمد بن حنبل سے کیا نکالا ہے بھائی؟ چوتھی لائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی امام پر ایمان لانے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ روایت یہاں جہاں بھی لکھی ہے، جو لکھی ہے نا اللہ ماشاء اللہ کہاں لکھی ہے؟ تو امام پر ایمان لائے بغیر مر گیا، یہ روایت کہاں ہے بھائی؟ چلو ڈھونڈنی پڑے گی اب یہ روایت مجھے یہاں پہ کہیں پہ۔ یہاں پہ کہاں ہے بھائی؟ اگر میں اس کو مان بھی لوں تو پہلے مرزے کو امام تو ثابت کر لو، پہلے مرزے کو امام ثابت کر لو نا۔ وہ امام کیسے ہے؟ پہلے اسے امام ثابت کرو۔ وہ تو کافر ہے، مرتد ہے، جاہل ہے، جس کے قبضے میں عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے بھائی یہاں بھی۔ یہ بھی جو روایت ہے آپ نے صحیح بخاری سے پیش کی ہے، یہ بھی عیسیٰ ابن مریم کی بات ہو رہی ہے، غلام احمد ابن چراغ بی بی کا کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ شکریہ۔ پھر بخاری شریف جی، وہ جا کے اس دور کا پاؤں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ میں فرمایا اس وقت مسلمانوں کی جماعت ان کے امام سے چمٹ جانا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں وہ جماعت اگر امام نہ پاؤں تو میرے کیا ہوگا؟ میں فرمایا پھر اسلام سب فرقوں کو چھوڑ دینا، سب فرقوں کو چھوڑ دینا اور جنگل کے درختوں کی جڑیں کھا کر گزارا کر لینا یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ تو اس کا کیا تعلق ہے مرزے سے؟ اس کا مرزے سے کیا واسطہ ہے؟ اس روایت کا بھی مرزے سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں مرزے کا کسی چیز سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں، تم لوگ ویسے اٹھا کے جوڑ دیتے ہو۔ یہ لو ختم ہوگا تمہارا چیپٹر پورے کا پورا۔ ایک دلیل تم نے مرزا کی صداقت پہ دی ہے، نام لکھا ہوا ہے صداقت مسیح موعود، کوئی ایک روایت اس میں ایسی ہو جس سے مرزے کی صداقت ثابت ہوئی ہو۔ آج کے لیے اتنا کافی جی، آپ نے شر دیکھ لیا قادیانیوں کا۔ لائک، سبسکرائب اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھائی کیا کرو یار، ویڈیوز دیکھتے ہو آپ کمنٹ نہیں کرتے ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔